چھٹا اعتراض ان پر یہ ہے، اور یہ بہت اہم ہے جس سے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں، بلکہ جو ان کی حمایت میں لکھتے ہیں وہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ان کو صرف اس جانب مہارت ہونے کی وجہ سے خاص کر دیا جائے اور ان کی ان خدمات کو قبول کر لیا جائے۔ وہ کون سی خدمات ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ تقابل ادیان کے ماہر ہیں، حالانکہ یہ ان پر اعتراض ہے کہ دوسرے ادیان کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے اسلام کے ساتھ ان کی یکسانیت پر زور دیتے ہیں، ان پر رد کرتے ہوئے ان کے بطلان کو واضح نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا اعتراض ہے۔ اس بارے میں بعض سلف نے اجماع تک نقل کیا ہے کہ غیر مسلموں کی کتابوں کو پڑھنا یا تو جائز ہی نہیں ہے، یا جائز صرف دو شرطوں کے ساتھ ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا متمکن عالم ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اہل باطل پر رد کرنے کے لیے، دوسرے مذاہب کے بطلان کو واضح کرنے کے لیے وہ ان کتابوں کو پڑھیں۔ صرف دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی۔ کیوں انہوں نے یہ شرطیں لگائیں؟ کیونکہ اگر علم کے اندر رسوخ نہیں ہوگا تو عین ممکن ہے کہ ان کے باطل افکار کو یہ قبول کر لیں اور ان باطل افکار کو اسلامی عقیدہ سمجھ بیٹھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک جگہ پر نہیں، ان کی ایک کتاب ہے، ایک لیکچر ان کا بہت معروف ہے، اسلام کے ساتھ ہندو مذہب کی یکسانیت، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی یہ لیکچر موجود ہے، بلکہ باضابطہ کتابی شکل میں یہ لیکچر چھپ چکا ہے۔ آپ kitabussunnat.com سے اس لیکچر کتابی شکل میں اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہاں سے میں نے ان کے کئی ایسے عقائد کو نقل کیا جو حقیقت میں کفریہ عقائد ہیں یا اہل باطل کے عقائد ہیں، اسلام کی طرف منسوب، جیسے جہمیہ کا فرقہ ہے، معتزلہ کا فرقہ ہے۔ ان باطل اور اہل بدعت کے جو عقائد ہیں، ان عقائد کو انہوں نے ہندو مذہب کے ساتھ یکسانیت دکھاتے ہوئے اسلام کا عقیدہ بار بار کرا ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ یہ پڑھا جائے، بس آپ کے ذہن میں یہ نقطہ ڈالنا ضروری محسوس ہوا۔ ابھی صدارتی خطاب باقی، وقت زیادہ نہیں ہے۔ جیسے اب صدر محترم کی طرف سے حکم ہے، اس لیے میں چند ان کے ایسے عقائد کا جو انہوں نے اسلام کے ساتھ ہندو مذہب کی یکسانیت کو دکھاتے ہوئے بیان کیا، جو کہ حقیقت میں اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس کتاب کا نام ہے اسلام اور ہندو مت، ایک تقابلی مطالعہ۔ میرے آئی پیڈ میں کتاب موجود ہے اور آپ آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں جا کر گوگل میں جا کر، اسلام اور ہندو مت ایک تقابلی مطالعہ، جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے ہی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور ان کا لیکچر بھی موجود ہے، آپ سن بھی سکتے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 اور 16 میں یجوروید کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کوئی شکل نہیں ہے، یہی لفظ ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی شکل نہیں ہے، اور یجوروید کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کی شکل کا انکار کرنا یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن جنتیوں کو ملنے والی سب سے بڑی جو نعمت ہوگی اللہ رب العالمین کی رؤیت، تو اللہ رب العالمین جب اپنی اصل صورت میں آئیں گے تب لوگ پہچان پائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی صورت کا انکار کرنا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، جہمیہ کا عقیدہ ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 16 اور 17 میں فرماتے ہیں رگ وید کے حوالے سے کہ خدا کے، جو کہ ایک محل اشکال لفظ ہے، اسی طرح لکھا ہوا ہے خدا کے کم از کم 33 صفاتی نام ہیں، صفاتی نام قرار دے رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے صفاتی نام رگ وید میں کتاب نمبر 2 باب نمبر 1 میں درج ہیں۔ ایک لمبا اقتباس ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ برہما کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کرنے والا۔ اگر اس کا عربی میں ترجمہ کریں تو کیا نتیجہ آئے گا؟ خالق۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ وشنو کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، اگر عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے تو مطلب ہوگا رب۔ ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر کوئی خدا کو رب کہہ کر پکارے یا پالنے والا کہہ کر پکارے یا وشنو کہہ کر پکارے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وشنو وہ خدا ہے جس کے 4 بازو ہے، ایک بازو میں چکرا تھام کے رکھا ہے، تو ہم مسلمان اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ اسی طرح برہما کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اس کے سر پر جس کے 4 سر ہیں، ایک سر پر ایک تاج رکھا ہے، تو ہم مسلمان تب اس کا احتجاج کریں گے۔ یہ انہوں نے بیان کیا ہے کس کے حوالے سے؟ رگ وید کے حوالے سے۔ اب یہاں پر ہمیں اپنے عقیدے کا علم ہونا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام توقیفی ہے، اپنی طرف سے معنی بھی اگر درست ہو جائے تو اللہ کا کوئی نام ہم نہیں رکھ سکتے۔ جیسے اللہ کا نام ہے سمیع، بصیر، اس کا معنی کیا ہے؟ سننے والا، دیکھنے والا۔ سامع کا کیا معنی ہوگا عربی زبان میں؟ سامع کا معنی بھی
سننے والا. کوئی کہے کہ اللہ کا نام سامع ہے جس کا معنی سننے والا ہوتا ہے, درست ہوگا؟ یہ اللہ کے نام میں الحاد ہے جو کہ کفر تک پہنچا سکتا ہے. اگر کوئی کہے کہ اللہ کا نام سامع ہے جس کا معنی سننے والا ہوتا ہے, اللہ کا کوئی نام سامع نہیں ہے, سمیع ہے. تو صرف نام درست ہو جائے تو وہ اللہ کا نام ہو جائے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اب وہ اللہ کے 33 صفاتی ناموں کو ذکر کرتے ہوئے برہما اور وشنو کو بھی اللہ رب العالمین کا صفاتی نام قرار دے رہے ہیں. یہ درست ہو سکتا ہے؟ تو علم کے اندر اصالت نہ ہو اور ذاتی مطالعے سے کوئی شریعت کو سمجھے تو اسی طرح کی غلطیاں ظاہر ہوتی ہیں. تو یہ ایک نمونہ میں نے پیش کیا. اسی طرح یجوروید سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس لفظ کا ہم انکار کریں. جسم کے بارے میں کیا کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ یہ لفظ کتاب و سنت کے اندر وارد نہیں ہے. اگر کوئی کہے تو ہم اس سے پوچھیں گے جسم سے تمہاری مراد کیا ہے. اگر وہ کہے کہ جسم سے مراد اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے, پیر ہے, آنکھ ہے, چہرہ ہے, تو ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کی صفات ثابت ہے کتاب و سنت کے اندر, اس لیے اس معنی کے لیے اسی لفظ کا استعمال کرو جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یہ جسم کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا, اس لیے اس لفظ کو چھوڑ دو, اس لفظ کو استعمال کرو. اور اگر وہ کہے جسم سے مراد یہ ہے کہ گوشت, ہڈی اور چمڑے وغیرہ سے اللہ رب العالمین کی ذات ہے, تو ہم کہیں گے کہ یہ باطل معنی ہے, یہ کتاب و سنت کے اندر وارد نہیں ہے. تو اس طرح کے مجمل الفاظ کا اہل سنت والجماعت نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یجوروید کے حوالے سے یہ دکھا رہے ہیں کہ اسلام کے ساتھ یہاں یکسانیت ہے. قطعاً کوئی یکسانیت نہیں ہے. تو اس طرح ایک دو نہیں بے شمار چیزیں ہیں جو یکسانیت دکھا رہے ہیں اور یکسانیت کے چکر میں اسلامی عقیدے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے.